سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ایک مضمون ہماری نظر سے گزرا جس میں بتایا گیا ہے کہ آلودگی اور گندگی سے فائدہ۔ کم آمدنی والے ملکوں میں کووڈ-19 سے کم اموات ہوئیں۔ برصغیر کے ملکوں میں لاکھوں کروڑوں افراد کی صاف پانی تک رسائی محدود ہوتی ہے۔ انہیں کھانے کے لیے غیر صحت بخش خوراک ملتی ہے۔ وہ آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور انتہائی گنجان آباد مقامات پر زندگی گزارتے ہیں۔ ریسرچرز نے یہ بھی دیکھا کہ ان حالات میں وہ ایک سے دوسرے کو نہ لگنے والے مختلف بیماریوں میں مثلا دل، تنفس، کینسر اور ذیابیطس جیسے امراض میں آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور ان کی ایک ذیلی تنظیم یونیسیف جو بچوں کی بہبود کی نگرانی کرتی ہے نے ایک مشترکہ جائزہ لیا تھا جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ تقریباً 3 ارب افراد یعنی عالمی آبادی کا 40% جو زیادہ تر ترقی پذیر ملکوں میں رہائش پذیر ہے، انہیں صابن سے ہاتھ دھونے جیسی بنیادی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اس انکشاف کے بعد پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کورونا وائرس ان کی آبادیوں کو تہس نہس نہیں کر دے گا اور بھارت جیسے ملکوں میں لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ بھارت میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شنکر منڈے کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں علاج معالجے کی سہولت، ہائیجین اور صحت اور صفائی کے انتظامات ناقص ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان ملکوں میں لوگ متعدی امراض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بات غیر متوقع نہیں تھی کہ کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں کووڈ-19 بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بھارت میں دنیا کی آبادی کا 6واں حصہ رہائش پذیر ہے، یعنی 1/6 پورشن آف ورلڈ کی آبادی انڈیا کے اندر موجود ہے، اور کورونا وائرس کے کیے جانے والے کیسز رپورٹ ہونے سے اس کا 6واں حصہ بھی بھارت میں ہے۔ لیکن عالمی سطح پہ اس وبا سے جتنی اموات ہوئی ہیں ان میں سے صرف 10% لوگ بھارت میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کا کیس فیٹلٹی ریٹ جو کووڈ-19 کے مریضوں میں شرح اموات کی پیمائش کرتا ہے وہ بھی 2% سے بھی کم ہے، جو پوری دنیا میں سب سے کم سمجھا جاتا ہے۔ اب بھارت کے سائنسدانوں نے اپنی نئی تحقیق میں یہ بتایا ہے کہ صحت اور صفائی کے ناقص نظام، صاف پینے کے پانی کی عدم دستیابی، گندگی والے ماحول کی وجہ سے در حقیقت بہت سے لوگ کووڈ-19 کے سنگین اثرات سے محفوظ رہے۔ دیگر الفاظ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں رہنے والے افراد جو کہ بچپن ہی سے مختلف اقسام کے جراثیم اور وائرسز کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور ان کی جسم بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سنگین نوعیت کے انفیکشن سے بچے رہتے ہیں، اور اسی بنا پر کووڈ-19 کے خلاف بھی انہیں زیادہ سخت قسم کی قوت مدافعت حاصل ہو گئی تھی۔ اس تحقیق کے سلسلے میں 2 مقالے تیار کیے گئے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ فی 10 لاکھ کی آبادی میں اموات کی شرح کیا ہے۔ اس مقالے میں 106 ملکوں سے متعلق عام دستیاب قوائف کی روشنی میں 2 درجن سے زائد نکات کا تقابل کیا گیا تھا،
مثلا آبادی کتنی گنجان ہے، کس نسل کے لوگ آباد ہیں، ڈیموگرافی، کون سی بیماریاں عام ہیں، اور صحت و صفائی کا نظام کیسا ہے۔ سائنسدانوں نے اس ریسرچ میں دریافت کیا ہے کہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں کووڈ-19 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، اور اس جائزہ رپورٹ کے مصنفین میں سے ایک ڈاکٹر مینڈے نے بتایا کہ غریب اور کم آمدنی والے ملکوں کے افراد نے زیادہ آمدنی والے ملکوں کے مقابلے میں بہتر قوت مدافعت سے اس بیماری کا مقابلہ کیا تھا۔ دوسرے مقابلے میں انسانی جسم کے اندر رہنے والے ان کھربوں مفید جراثیم کو کووڈ-19 کے انفیکشن کے سلسلے میں کردار کا جائزہ لیا گیا تھا، جو ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ آنتوں کے اندر پرورش پانے والے ان خوردبینی جراثیموں یعنی کہ مائکروبیون میں جراثیم، وائرسز، فنگی اور ایک خلیہ پر مشتمل آرکیا شامل ہیں۔ یہ مائکرو بائیوم کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بیماری کا سبب بننے والے جراثیموں سے محفوظ رکھتے ہیں، مدافعتی نظام کو فعال رکھتے ہیں اور وٹامن تیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد گورنمنٹ میڈیکل کالج کانگڑا ہماچل پردیش کے پروین کمار اور بال چندر نے 122 ملکوں سے موصول ڈیٹا کا جائزہ لیا تھا، جس میں 80 یعنی کہ 80 زیادہ اور اعلیٰ متوسط آمدنی والے ممالک شامل تھے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کووڈ-19 سے ان ملکوں میں اموات کم ہوئی جن کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مختلف اقسام کے خوردبینی جراثیموں یعنی کہ مائکرو آرگنزم سے آلودہ ہوا تھا، خاص طور پر گرام نیگیٹو جراثیم سے۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو عموماً نمونیا، خون، پیشاب کی نالی اور جلدی انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ وائرس کے خلاف سائٹوکینز تیار کرتے ہیں۔ یہ وہ سالمے ہیں جو پیتھوجنز کا مقابلہ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، جنہیں انٹرفیرون کہتے ہیں، اور وہ کورونا وائرس کے خلاف خلیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن علاج جو ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اب جو افراد بھی اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں یا اس کا متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ ایسے حالات میں رہتے ہیں تو احتیاط کا دامن چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں۔ ضروریت اس بات کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو ان بیماریوں سے بچایا جائے تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں۔